السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ناقصات فی عقل والدین، ناقصات فی عقل والدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں عقل کی کمی ہے، کمزوری ہے، کم ہے۔ ناقصات کا مطلب کم ہے، مائنس ہے۔ وہ دین، اور دین میں بھی مائنس ہے۔ تو ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کہی کہ یا رسول اللہ، ہمارا کیا قصور ہے؟ کیوں؟ یا صحابی پوچھے کیوں؟ تو بولے دیکھو، عورت جو ہے نا، جب کہیں گواہی دینے جاتی ہے، شہادت دینے جاتی ہے، تو دو عورتوں کی شہادت بول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا، کیونکہ وہ بھول جائے گی تو دوسری یاد دلائے گی۔ تو دو عورت کی گواہی اور آدمی ایک ہو تو کافی ہو جاتا گواہی دینے کے ٹائم پہ، شہادت دینے کے ٹائم پہ۔ یہ ان کی عقل کی کمزوری، کیونکہ ان کی کمزوری موجود ہے، اسلام میں بتائیں۔ پھر بتائے کہ دین میں کمزوری کیوں ہے، دین میں نقص کیوں ہے، مائنس کیوں ہے، کم کیوں ہے؟ تو بولے دیکھو، عورتوں کو مہینے میں ایک مرتبہ نماز چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو بولتے ہیں کچھ دن ہوتے ہیں، 6-7 دن، ٹھیک ہے، مہاوری بولتے ہیں یا منتھ بولتے ہیں، یا اس کو بہرحال لوگ جانتے ہیں یہ بات کو کہ وہ دن آتے ہیں 6 دن 7 دن، ان کو نماز چھوڑنا پڑتا ہے، اور ان پہ فرض بھی نہیں ہے، اور وہ نماز چھوڑ دیتی ہے، پھر اس کو وہ نماز کو دوبارہ پڑھنا فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دن جو نماز نہیں پڑھتے، اس کو دوبارہ عائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے منع ہے، تحفہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ نماز چھوڑ گئی مہینے کے 6 دن 7 دن، تو کیا ہو گئی؟ ایمان میں کمزور ہو گئی۔ پھر کہے کہ یہ دنوں میں رمضان آتا ہے تو رمضان کے روزے بھی یہ چھوڑ دیتی ہے بغیر کوئی عذر کے، کیونکہ اس کو 6 دن 7 دن مہینے میں منتھلی ہوتا ہے، تو اس کو روزے بھی چھوڑنے کا حکم ہے۔ تو پھر اس کو درجات کیسا بلند ہوں گے؟ تو ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عورتوں کو مایوس نہیں ہونے کے لیے کہا کہ تم دین میں بھی کمزور ہے، عقل میں بھی کمزور ہے، اور مرد حضرات اس کو طعنے دینے لگ جائے، نہیں۔ پھر ایک صحابی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات جو ہوتے، صحابیات کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہ زندہ تھے، وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ صحابی جو ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، وہ صحابی۔ ان کے بیویاں کیا ہوتے ہیں؟ صحابیات۔ وہ صحابیات میں سے ایک صحابیات پوچھی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر جہاد میں جاتا ہے، جنگ میں جاتا ہے، ڈیوٹی پہ جاتا ہے، دوسرے ملکوں کا سفر کرتا ہے، شوہر جمعے کا خطبہ سننے جاتا ہے، اگر شوہر کسی جگہ بیان کرنے جاتا ہے، سیکھنے جاتا ہے، یا کبھی شوہر سکھانے جاتا ہے، ہر معاملات میں شوہر کو درجات بلند ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے کو کیا حق ہے؟ تو کیا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر عورت گھر میں رہی، اللہ پہ ایمان لائی، 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا کری، اور روزے ادا کری، ارکان اسلام کی حفاظت فرمائی، اپنی عزت آبرو کی حفاظت فرمائی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائی، اپنے گھر کے بچوں کی حفاظت فرمائی، اور اپنے شوہر کی گھر کی پوری جو ذمہ داری ہوتی، بلکہ ایمانداری سے گھر میں ہر چیز کی حفاظت کری۔ بولے شوہر اگر جمعے کا خطبہ سن کے آئے تک، اس کو بھی ایک جمعے کا خطبے کا ثواب ملے گا، بلکہ اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ڈبل کیوں؟ ایک اس کا خود کا اور ایک اس کے شوہر کا۔ اگر شوہر جہاد میں گیا، جہاد میں مشغول ہے، تو بیوی کو اس شوہر جہاد میں جانے کا بھی درجہ ملے گا، ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ شوہر اگر محنت کرنے، مزدوری کرنے گیا، تو بیوی کو بھی اس میں حصہ ملے گا۔ شوہر کسی جگہ لوگوں کو اسلام اور دین سکھانے گیا یا سیکھنے گیا، تو بھی بیوی کو ثواب ملے گا۔ غرض شوہر کے جتنے اعمال ہیں،
جو جو کام میں ہیں ان سب میں اس عورتوں کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس درجے سے عورت کا درجات شوہر سے بھی بلند ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے الصلاۃ المرأة فی بیتہا، عورت کی نماز گھر میں ہو، الصلاۃ المرأة فی بیتہا، کہ عورت کی نماز گھر میں ہو، وہ افضل ہے۔ مگر اذا اتت امرہ فی بیت من بیوت اللہ فلا تمنعوہم آئمت۔ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک عورت کوئی آنا چاہتی ہے مسجد میں، کبھی کبھی اس کو بھی غم ہو جاتا ہے گھر میں بیٹھ کے شوہر کہیں گھمانے پھرانے نہیں لے جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں چلے جا کے مغرب سے عشاء تک مسجد میں بہت عبادت کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر رہی، تو بولے اس عورت کو منع بھی نہیں کرو، ٹھیک ہے، منع نہیں کرو، آن دو، مگر 5 ٹائم تو آنے کے لیے اجازت نہیں ہے میرے بھائی۔ عورت کو صرف ایک آدھ ٹائم آ گئی تو کوئی حرج نہیں، اگر کوئی عورت آتی ہے تو پھر بھی منع نہیں کرو۔ بہرحال ہمارے گھر کے جو اخوات، بہنیں، امائیں، عورتیں، یہ جو بھی ہے ہمارے خاندان کی ہو یا آپ کے رشتہ دار کی ہو، ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شوہر کسی دوسرے ملک میں جا کے محنت کر کے مزدوری کر کے حلال کمائی لا رہا اور آپ کو حلال کمائی بھیج رہا، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی حفاظت کرو، آپ کی عزت کی بھی حفاظت کرو، آپ کی آبرو کی بھی حفاظت کرو۔ آپ غیر محرم آدمی سے بات نہیں کرو، غیر محرم آدمی سے فری نہیں ہو جاؤ، آپ ایسی مت بن جاؤ، بلکہ آپ کے جسم کی، آپ کی اعضاء کی، آپ کی شرمگاہ کی، آپ کے بچوں کی، بچیوں کی، گھر کی، شوہر کے مال کی، شوہر کی عزت آبرو کی، سب کا خیال کرو۔ جتنا شوہر باہر بیرونی ملکوں میں جا کے یا نوکری کر کے جو کرے گا، اس سب میں آپ کا بھی اللہ کی طرف سے ثواب، اجر، حسنات ملے گا۔ اگر شوہر نے باہر سعودیہ میں رہ کر اگر وہ عمرہ کیا یا حج کیا، آپ جا نہیں سکتی، تو آپ کو اس عمرے اور حج کے اندر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ عورتوں کے لیے مبارک بادی ہے کہ وہ کم عقل اور کم دین ہونے کے باوجود بھی شوہروں سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ مگر ایک بات کا خیال کرو، شوہر ادھر سفر پہ نکل گیا، بیوی ادھر اپنی منمانی پہ نکل گئی، بدکاری، بد نگاہی، آنکھوں کی پرہیزگاری نہیں، غیر محرم آدمیوں سے بات کرنا، فری ہو جانا، انہیں بھی نوکری پہ چلے جانا، تو کہا گیا ہے کہ یہ جو ثواب ملے گا نا ڈبل، یہ ختم ہو جائے گا، نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھیے، جو عورت شوہر کے پیٹھ پیچھے خیانت کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، برائی کرتی ہے، یہ سمجھنا کہ شوہر کو پتہ نہیں چلتا ہے، کبھی نہ کبھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب پتہ چل جاتا ہے تو میں بڑے واقعات سنا ہوں، کسی شوہر نے کیا کیا کر دیا اس کی بیوی کے ساتھ، تو کتنا بڑی بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ اور یہ عورت یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ غلط رستے پہ، غلط قدم پہ جاری، تو اس کی بیٹی کو اثر نہیں ہوتا۔ بدکار ماں کی بدکاری بیٹی ہوتی ہے، بدکار ماں باپ کی اولاد بدکاری ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ جب شادیاں کرتے ہیں تو دیکھ کر کرتے ہیں کہ یہ گھرانے کی ماں کیسی ہے، پھوپھی کیسی ہے، خالہ کیسی ہے، باپ کیسا ہے۔ تو اس لیے ہر گھر مسلمان متقی پرہیزگار بننا، نمازی بننا، اور ایک شخصیت خاندان والا انسان بننا۔ اس کو لوگا بیٹی دینے تڑپے، اس کے بیٹوں کو بیٹی دینے تڑپے، اور اللہ کا شکر ہے جو عزت دار ماں باپ ہے ان کو بیٹی دینے لوگ تڑپتے ہیں، جو مشہور ہوتے ہیں کہ بڑے واہ گھر ہے بھائی، کیا لوگ ہیں بھائی، کیا ایماندار لوگ ہیں بھائی، کیا گھر والے ماحول ہے بھائی ان کا، تو ان کے گھر میں بیٹی دینے تڑپتے لوگ خوش ہوتے اور خوشی سے رشتے بھیجتے۔ ایک بات، دوسری بات، جنت بھی اللہ تعالیٰ آرام سے دیتے، اور دنیا میں بھی ان کو عزت، آخرت میں بھی عزت۔ تو اس کا بہت خیال کرو کہ دنیا اور آخرت کو اپنی ضائع مت کرو، ہر گھر کو اللہ سے ڈرنے والے بناؤ، پرہیزگار والے بناؤ، کثرت سے ذکر کرنے والے بنو، واعظاں سننے والے بنو، قرآن حدیث سیکھنے اور سکھانے والے بنو، اور گناہوں سے بچنے والے بنو۔ ہر گھر میں ناچ گانا، برائی بدکاری کو ختم کر دو۔ اللہ رسول کے ہاں سے یہ غلط چیز ہے، اس کی نحوست سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز ضرور پڑھا کرو، گھر کے سارے افراد اللہ کی طرف سے